الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك سلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں اور ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اور جو واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس واقعہ کو یورپین مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس واقعہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے آنکھوں کو دھندلا کر دیا ہے، اور ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، اور اس طرح سے پوری دنیا ایک گہرے غار میں پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی، اور بالکل جہنم کے دہانے پر دنیا کھڑی ہوئی تھی اور اس میں گرنے کے قریب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کی آیت میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم بالکل جہنم کے کنارے پہ تھے اور گرنے کے قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو جہنم میں گرنے سے بچایا۔ عرب اس وقت عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کوئی عزت والی چیز نہیں تھی، عورت کو عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت دو بلاک تھے، ایک قیصر و کسریٰ کا بلاک تھا، ایک عرب کا بلاک تھا۔ دونوں جگہ عورتیں ذلیل ہو رہی تھی، خوار ہو رہی تھی، بے عزت ہو رہی تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قیصر و کسریٰ میں عورتوں کے کیا حیثیت تھی، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں کو مزین کیا جاتا، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا، اور اسے بہترین لباس میں ملبوسات کر کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا جاتا، اور آدمی آتا اسے پسند کر کے لے جاتا، اس سے اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کرتا۔ یہ قیصر و کسریٰ کا یہ بلاک تھا۔ دوسرا بلاک عرب کا تھا، جہاں پہ لڑکی کی ولادت کے بعد ہی وہ لوگ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو عورتیں دونوں جگہ عورتیں ذلیل ہو رہی تھی۔ ایک جگہ انسانی خواہشات کا ذریعہ بن گئی تھی، دوسری جگہ اسے انسان وبال جان اور عزت و آبرو کے برباد ہونے کا باعث سمجھ رکھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، جب آپ کی بعثت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس ناپاک رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا اور عورتوں کو عزت بخشی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت عزت کی چیز ہے، جو بھی شخص کسی عورت کی طرف گندی نگاہ سے دیکھے گا، کل قیامت کے دن اس کے آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر آنکھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، عورت اگر بہنیں ہیں تب بھی عزت والی ہے، عورت اگر بیوی ہے وہ تمہاری آبرو ہے، اگر وہ تیری ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ جس جنت کی تلاش میں قطب پھرے، ابدال پھرے، محدث پھرے، مبلغ پھرے، مجاہد پھرے، جس جنت کے متلاشی ہر شخص ہے،
کبھی انسان اس جنت کو تہجد میں تلاش کرتا ہے، کبھی انسان اس جنت کو نماز میں تلاش کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں تلاش کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں تلاش کرتا ہے، درس و تدریس میں تلاش کرتا ہے، تبلیغ میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے اس جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا کہ ماں کی خدمت کرو، وہاں تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو میرے نبی نے عورتوں کو یہ مقام دیا۔ دونوں جگہ عورتیں ذلیل ہو رہی تھی، قیصر و قصہ میں بھی عورتیں ذلیل ہو رہی تھی، اور عرب میں بھی عورت ذلیل ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ پورے دنیا کے انسانوں کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا، اور واقعہ ایسا حیرت ناک اور اندوہناک واقعہ ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں بہت بڑا گناہ لے کر حاضر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے شرک کیا ہے؟ کہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا تم نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا تم نے کفر کیا؟ کفر سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، پورے کائنات سے بھی بڑا ہے میرا گناہ ہے، میں بہت بڑا گناہ کے بوجھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، بتاؤ تم نے کون ایسا گناہ کر لیا جو تمہارا گناہ شرک سے بھی بڑا ہے، کفر سے بھی بڑا ہے، جھوٹ سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ پھر اس شخص نے اپنا پورے رودات سنایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ جس کسی کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی، لڑکی کی پیدائش ہوتی، تو عرب کے سرداروں کی طرف سے یہ فرمان جاری تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی رات اسے قتل کر دے یا زندہ دفن کر دے، کیونکہ کل تمہارے بیٹی یا کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا، کوئی داماد بن کر آئے گا تو قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی۔ تو 14 شادی کے بعد 14 سال تک میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 14 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو بیٹی ہوئی، بہت ہی نرالی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچتا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دفن کرنے دوں گی، میں اسے چھپا کے رکھوں گی، اور عربوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھوں گی، قریشیوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھوں گی۔ خیر اس نے چھپا لیا، کئی سال 2-3 سال گزر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں باہر سے تھک کر کے دن عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مزدور بن کے کام کرنا، پھر رات میں تھکا ماندہ آنا، تو وہ رات دن بھر مزدوری کرتا تھا، رات میں جب آتا گھر میں تو بیٹی دور سے ابو ابو کیا کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر کے اپنے والد سے چمٹ جاتی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب میرے سینے سے وہ چمٹتی تھی تو میرا دن کا سارا تھکان دور ہو جاتا تھا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ لیکن ابو جہل کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، کیا تم قریشیوں کے ناک کٹوانا چاہتے ہو، قریشیوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہو کہ کل تمہارے گھر میں کوئی داماد بن کر آئے؟ کل اگر تم نے بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا تو تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا، تمہارا گھر میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارے گھر کو جلا کر خش و خاشاک کر دیا جائے گا۔ ابو جہل کی دھمکی سے وہ شخص کہتا ہے کہ میں ڈر گیا، میں گھر آیا، جب میں گھر میں داخل ہوا تو بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، تو میں نے اسے دھکا دیا، دور ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ، تو میں ماموں کے گھر چھوڑ کر کے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کل تلوار لے کے میرے گھر میں آ جائے۔ تو بیٹی سہم گئی باپ کے اور رویہ کو دیکھ کر، اور باپ کے بدسلوکی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی کہ میرے ابو تو ایسا نہیں تھے، جیسے میرے گھر میں آتے تو میرے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اپنے سینے میں چمٹا لیا کرتے تھے، آج میرے والد صاحب مجھے دھکا دے دی۔ اس نے کیا کیا، بچی کو ایک کندھا پہ اس نے بچی کو رکھا، دوسرے کندھا پہ اس نے کدال کو یا پھروا کو رکھا، چل دیا۔ وہ گھر میں اپنی اس کی ماں سے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بیٹی نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تمہارے ماموں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خیر وہ چلے تو ایک جنگل سے گزر رہے تھے،
تو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل ویران جنگل تھا، خوفناک جنگل تھا وہ۔ تو بیٹی پوچھتے ابا یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی گھر نہیں ہے، بس یہ جنگل کا کراس کرنے کے بعد ماموں کے گھر ہے۔ تو پھر وہ جنگل کے ایک کنارے پہ پہنچتا ہے تو بیٹی کو دور کھڑا کر دیتا ہے وہ، اور دور جا کے اس کے قبر کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹی باپ کو دیکھتی ہے کہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باپ کدال چلاتا ہے اور پسینہ سے شرابور ہے۔ تو بیٹی ہوتی ہے، باپ کا درد جتنا بیٹی محسوس کرتی ہے بیٹا محسوس نہیں کرتا۔ وہ آئی، اپنی دوپٹہ اتارتی ہے سر سے اور زمین پہ بچھاتی ہے اور قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کر کنارہ کرتی ہے وہ۔ اب باپ کے ہاتھ پہ کام بٹاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے باپ کی قبر کھود رہا ہے، آج اسی قبر مجھے دفن کر دے گا۔ ایک طرف باپ کو سائڈ کر دیتی ہے اور قبر سے مٹی اٹھاتی ہے اپنے دوپٹہ میں اور باہر کرتی ہے۔ جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو اس نے بیٹی کو اٹھا کر قبر میں دھکا دیا، بیٹی قبر میں جا کے گر جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ نبی رحمت تھے، پوری کائنات کے درد لے کر اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ ان کی یہ فکر تھی کہ پورے کائنات کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، یہ فکر لے کر آئے تھے۔ یہودیوں کا فکر، عیسائیوں کا فکر، مجوسیوں کا فکر، غیر مسلموں کا فکر، سارے کائنات کے انسانوں کے، سارے کائنات کے 18,000 مخلوقات کے فکر لے کر وہ آئے تھے۔ سارے انسانوں کے درد وہ لے کر آئے تھے کہ ہر انسان جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو ان کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا تو کن کے آنکھ سے آنسو نکلے؟ جب قبر میں ڈال دیا بچی کو اس نے، تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میری بیٹی کہتی ہے ابو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے قبر میں زندہ دفن کر رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے اتنا۔ اگر مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو مجھے زندہ دفن نہ کرو، مجھے اس جنگل میں چھوڑ دے مجھے آپ، میں اس جنگل میں بھٹک بھٹک کر پوری زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ کو چہرہ میں اپنے منہ دکھانے کے لیے آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، آپ کے دیار پر کبھی میں دیدار کرنے کے لیے نہیں آؤں گی میں، لیکن مجھے زندہ چھوڑ دے، میں اس جنگل میں بھٹک کر زندگی گزار لوں گی۔ میرے چہرے سے، میرے ذات سے آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے تو میں کبھی نہیں آؤں گا آپ کے دربار، آپ کے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، ابا مجھے چھوڑ دے۔ اگر آپ کو اسی طرح مجھے دفن کرنا تھا تو ایک بار گھر میں کہہ دیتے اپنی ماں سے آخری سلام تو میں کہہ لیتا، میں آخری سلام اپنی ماں سے کر لیتی میں۔ تو اس کے باپ کا دل پر کچھ اثر نہیں ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کے باتوں سے مجھے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا، کچھ اثر نہیں پڑا۔ بیٹی گر گراتی رہی، اصرار کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دے، میں کبھی نہیں آؤں گی، میرے چہرے سے نفرت ہو گئی ہے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو مجھے ماریے مت، مجھے قبر میں زندہ دفن نہ کیجیے، مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیجیے، میں اس جنگل میں بھٹک بھٹک کر پوری زندگی گزار لوں گی۔ لیکن عرب کے معاشرہ میں کبھی یہ بیٹی آپ کے چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آئے گی کہ میری بیٹی پھر دوبارہ آ گئی ہے، پھر مجھے ناک کٹوائے گی، میں ایسا کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، مجھے اس جنگل میں چھوڑ دے، میں بھٹک بھٹک کر زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ کے دیار پر کبھی زیارت کرنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ وہ شخص کہتا یا رسول اللہ، میری بیٹی کی باتوں سے میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا۔ آخر میں نے اسے قبر میں دھکا دیا اور ریت کا تودا ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سینے تک اس کا ریت کا تودا پہنچ گیا، کہتا ابا مجھے آخری بار معاف کر دے، آخری بار معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں کبھی نہیں آؤں گی آپ کے گھر پہ، میں کبھی آپ کے چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آؤں گی، مجھے زندہ چھوڑ دے، میں اسی جنگل میں بھٹک بھٹک کر میں پوری زندگی گزار لوں گی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے دل میں کوئی اثر نہیں کیا، آخر میں نے اس بچے کو کے اوپر ریت کا تودا ڈال کر کے میں قبر برابر کر دیا، پھر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اس قبر کے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ، جب سے میں اپنی بچی کو میں دفن کیا ہوں، آج 40 روز ہو گیا، میں 40 دن سے سو نہیں پایا ہوں، میں ہر رات خواب میں میری بیٹی آتی ہے، کہتی ہے ابا آپ کا گرہبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، رسول اللہ کی محفل ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس لڑوں گی آپ کے خلاف کہ آپ نے مجھے زندہ دفن کیوں کر دیا، میری غلطی کیا تھی، میری کوتاہی کیا تھی، میں نے کیا تھا آپ میرا رزق کے بارے میں متفکر تھے، میں نے کہا تھا مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، میں اس جنگل میں بھٹک بھٹک کر زندگی گزار دوں گی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ تو واقعی بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے تمہارا۔ ہاں ایک بات ہے کہ تم میرے سامنے آئے ہو، سچے دل سے استغفار کرو اور اسلام کے غلامی کا طور یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنے بڑے گناہ پر میری ستاری کی چادر ڈال دے گا۔ وہ شخص کہتا یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میری تلافی ہو جائے گی، اس گناہ جو میرے گناہ کے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈال دے گا۔ اسی کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اے میرے محبوب مجھے تیرے ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے گنہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ نبی رحمت جو عاصی کو قبلی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہے، چاہے شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، سود کھاتا ہو اور فراڈ گری کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن سچے دل سے استغفار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے یا ابن آدم بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لا ابالی، اے ابن آدم تو گناہ کر تو زمین سے اپنے گناہ کو اٹھا اور آسمان کی بلندی تک پہنچا، ثم استغفرتنی ایک بار میرے سامنے سچے دل سے توبہ کر، اللہ کہتا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لا ابالی کا مجھے اس بات کوئی پرواہ نہیں ہوگا، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ اتنے بڑے ظالم کا، اتنے بڑے زانی کا، اتنے بڑے بد کردار کا، اتنے بڑے بد اخلاق کا، اتنے بڑے بد مزاج کا تو نے ایک توبہ پر کیسے معاف فرما دے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک کہ اس دنیا میں باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، جب بھی موت دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ایمان ہی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔